اور دلی کی ایک عدالت نے دلی پولیس کو ایک مرتبہ پھر پھٹکار لگائی ہے، ڈانٹ لگائی ہے۔ دلی پولیس کی جو انکوائری ہے، دلی پولیس کی جو چارج شیٹ ہے، اس پر سوال اٹھا دیا اور دلی کی کرکردوما عدالت نے سیدھے کہہ دیا کہ دلی پولیس نے آروپ لگانے میں ایمانداری سے کام نہیں لیا، دلی دنگا کے لوگوں کو گرفتار کرنے میں دلی پولیس نے جانبداری سے کام لیا، اور جن لوگوں کو دلی پولیس نے آروپی بنایا، جن لوگوں کے خلاف دلی پولیس نے مقدمہ درج کیا، جن پر دلی دنگا کو بھڑکانے کا دلی پولیس نے الزام لگایا، ان کے خلاف دلی پولیس ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ جن لوگوں کو دلی پولیس نے گواہ کے طور پر پیش کیا ہے، ان کی گواہی سے، ان کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ دلی پولیس کا دعویٰ کچھ اور ہے، سچائی کچھ اور ہے۔ اور اس طرح دلی کی کرکردوما عدالت سے مزید 5 مسلمانوں کو رہائی مل گئی ہے۔ کرکردوما عدالت نے ان 5 کو بری کر دیا ہے۔ یہ پانچوں اب جیل سے باہر نکل جائیں گے، اور پولیس کو ایک بار پھر ڈانٹ لگی ہے۔ اور کوئی پہلی مرتبہ دلی دنگا کے کیس کے سلسلے میں دلی پولیس کو ڈانٹ نہیں لگی ہے، بلکہ دلی پولیس کو عدالت سے دلی دنگا کیس میں ڈانٹ کھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ اس کیس کی پیروی کر رہی تھی جمعیت علماء ہند۔ مولانا محمود مدنی نے لائرز کو ہائر کیا تھا، اور مولانا محمود مدنی کی طرف سے لگاتار دلی دنگا کے آروپیوں کو لیگل ایڈ دی جا رہی ہے، قانونی مدد دی جا رہی ہے، اور کنٹینیو ایسے لوگ بری بھی ہو رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی 5 لوگوں کو ضمانت ملی تھی، وہ باعزت بری ہو گئے تھے، پھر 5 لوگ اور بری ہو گئے ہیں۔ تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کا مقدمہ جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے۔ دلی دنگا کے الزام میں ہی گرفتار کیا گیا عمر خالد کو، شرجیل امام کو، میران حیدر کو، شفاء الرحمان کو، اور اس طرح کئی لوگ ہیں جن کو ابھی تک ضمانت نہیں مل سکی ہے۔ دلی ہائی کورٹ سے 2 مرتبہ ضمانت کی پیٹیشن خارج کی جا چکی ہے۔ باضابطہ دلی ہائی کورٹ میں 2 بار سنوائی ہوئی، بحث ہوئی، اور اس کے بعد پھر دلی ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ دینے سے انکار کر دیا، ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ سے بھی ایک بار ضمانت کی پیٹیشن خارج ہو چکی ہے۔ دوبارہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں ضمانت کی عرضی پر بحث ہو چکی ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ آف انڈیا نے عمر خالد، شرجیل امام یا خالد سیفی یا دوسرے جتنے لوگ گرفتار ہیں جن پر UAPA کا مقدمہ لگا ہوا ہے، ان سب کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں آ سکا ہے۔ امید یہی ہے کہ اس مرتبہ شاید سپریم کورٹ سے ان تمام پولیٹیکل پریزنر کو رہائی مل جائے، باعزت بری ہو جائیں۔ ایسے ان دنوں عمر خالد جیل سے باہر آئے ہوئے ہیں، ان کی بہن کی شادی ہے، اور بہن کی شادی کی وجہ سے 15 دنوں کے لیے ان کو عارضی طور پر ضمانت ملی ہے، لیکن مکمل ضمانت ابھی تک ان سب کو نہیں مل سکی ہے۔ دوسری طرف دلی دنگا کی جو سچائی ہے وہ کھل کر سامنے آنے لگی ہے۔ جب نارتھ ایسٹ دلی میں دنگا ہو رہا تھا، وہاں فساد ہو رہا تھا، نارتھ ایسٹ دلی یعنی سلم پور، مصطفیٰ آباد، جعفر آباد، بھجن پورہ، موج پور کا جو پورا علاقہ ہے، وہاں جب مسجدوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا، جب مسلمانوں کے علاقوں میں دنگائی گھوم رہے تھے، گھر گھر سے مسلمانوں کو باہر نکال کر مار رہے تھے، شیو وہار اور دوسرے علاقوں میں مسلمان اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، ان دنوں میں اور میری پوری ٹیم گراؤنڈ پر موجود تھی۔ لگاتار ہم لوگ کوریج کر رہے تھے، سچائی دکھا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح مارا جا رہا ہے۔ تقریباً 18-20 مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، اس میں سے 7-8 مسجدیں ایسی ہیں شیو وہار کے علاقے میں جہاں دنگائیوں نے اندر گھس کر قرآن مجید کو جلا دیا، جائے نماز کو جلا دیا، مسجد کو راکھ میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح شیو وہار کے علاقہ میں مسلمانوں کو اپنا پورا علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا، اور 23 فروری کی رات 2020 میں جو دنگا شروع ہوا تھا وہ تقریباً 26 فروری کی صبح تک جاری رہا۔ دلی میں بڑے بڑے لیڈرز موجود تھے، عام آدمی پارٹی کی نئی سرکار بنی تھی، چیف منسٹر تھے اروند کیجریوال، لیکن انہوں نے جا کر اس دنگا کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح راہل گاندھی دلی میں موجود تھے، وہ وہاں پر نہیں جاتے ہیں، دوسرے لیڈرز نہیں جاتے ہیں۔ بالکل اخیر میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوال جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ اب یہ فساد رک گیا ہے، پھر لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں،
لیکن دوبارہ ان کو آباد کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ پھر جب پولیس نے گرفتاری شروع کی تو سب سے زیادہ یک طرفہ طور پر مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، اور مسلمان ابھی تک اس معاملے میں جیل میں بند ہے، مختلف طرح کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کچھ کی رہائی ہو چکی ہے، کچھ کی رہائی ابھی بھی باقی ہے۔ ان دنوں ملت ٹائمز کی ٹیم پر حملے بھی ہوئے تھے، ملت ٹائمز کا ایک کیمرہ باضابطہ توڑ دیا گیا تھا، اور ملت ٹائمز نے کنٹینیو اس پورے معاملے کو کور کیا تھا۔ شاہین باغ اور ملک کے مختلف علاقوں میں سی اے اور این آر سی کے خلاف ان دنوں پروٹیسٹ بھی چل رہا تھا، پورا معاملہ زوروں پر تھا۔ اسی دوران یہ دنگا ہوا، فساد ہوا، لیکن پروٹیسٹ جاری رہا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے، ملت ٹائمز کا ایک نیا چینل شروع ہوا ہے، ملت کلپس، اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری منتھلی سبسکرپشن ضرور لے لیجئے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔